یہ گا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں سینٹ کے اجلاس سے، ان کی گفتگو سنوا دیتے ہیں۔ ہر پروونشل اسمبلی کا سائز دیتا ہے، سو 3 حصے ہوتے ہیں ہر اسمبلی کے، ایک ہے جنرل سیٹس، ایک ہے مائنورٹی سیٹس، ایک ہے ویمن سیٹس۔ جب تک یہ تینوں خانے اپنے اپنے پورے نہ ہوں، پروونشل اسمبلی نہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ان نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کا کام کیا ہے؟ ایک بہت اہم کام ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، اور وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی نے، جو سینیٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، جب تک یہ نیشنل اسمبلی پوری طرح اپنی کمپلیشن تک نہیں پہنچتی، پروونشل اسمبلی نہیں پہنچتی، تو الیکشنز نہیں کیے جا سکتے ان کانسٹیٹیوشنل پوسٹس کے۔ مثلا ابھی سامنے ہمارے آ رہا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن، اسی طرح ہمارے سامنے آ رہا ہے سینٹ کے الیکشنز۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے۔ اسی طرح جو ووٹنگ سینیٹرز کی ہونی ہے، اگر پروونشل اسمبلیز کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینیٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے، تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا جناب چیئرمین؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزرو سیٹس دے دیتے ہیں، لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں، جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جو جوائن کی تھیں، ان کو ہم ابھی سیٹیں سائڈ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کا سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ پرائم منسٹر کے جو الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے اور جو پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا الیکشنز آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا، جو ہمارے مطابق، پی ٹی آئی کے مطابق اور سنی اتحاد کے مطابق جس کی سیٹیں نہیں دی گئیں، ان کے مطابق یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے جناب چیئرمین؟ آرٹیکل 51(6)D کہتا ہے، میں پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں اس کا ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ فار دا پرپزز آف الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی، members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly۔ یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں آپ نے جیتی ہوں نیشنل اسمبلی میں، اس کے پروپورشنیٹ آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی۔ پرووائزو آگے یہ کہتا ہے، provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates۔ یعنی کہ یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور کوئی آزاد امیدوار وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جوائن کر لیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں اور اس کے اگینسٹ پروپورشنیٹلی ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمین کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا تھا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بالکل غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے کے ذریعے وہ اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، حالانکہ وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی تھی۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکی اور ہمیں اپنے پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو آزاد امیدوار کے طور پہ ان کو الیکشن لڑنا پڑا۔ جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی۔ جو کوشش یہ تھی کہ لوگ کنفیوز ہوں گے، لوگ کنفیوز نہیں ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا جس میں ہمارے مطابق 180 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوئے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا بھی ایسا رزلٹ اناؤنس کیا کہ ہمارے جو
الیکشن میں فائنل رہ گیا فگر وہ 92 ممبرز کا تھا فی الحال جن کو نوٹیفائی کیا گیا. اب 92 کے اگینسٹ ہم نے جو لوگ تھے ہمارے پروونشل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تاکہ یہ ریزرو سیٹس ان کو مل جائیں اور آنے والا جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے اور جو اب فیوچر میں پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا الیکشن ہے اس میں ہمیں ریزرو سیٹس والے لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ ووٹ کر سکیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل 51(6)D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھیں 23 ریزرو سیٹس ہماری بنتی تھیں جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا اس قانون کے بالکل برعکس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. الٹا یہ جو سیٹیں ہیں دو طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے. وہ ہم نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی, آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. لیکن ابھی جو اناؤنس کیا انہوں نے شاید اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے, ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا, لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سے لے کے ہمارا شیئر جو ہے وہ لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی ہے تو یہ پھر دوسری آئینی غلطی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے. آرٹیکل 218 جناب جو آئین کا ہے اور 219 وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. آج فار دا ریکارڈ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن, اس ڈیوٹی, اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے. اور یہ سینٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن ہم تیار کی ہوئی ہے, ابھی اس کو پیش کرتے ہیں. وہ ایک منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے. اس فیصلے کے بعد اتنا سیریس غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ, اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا. جناب چیئرمین, یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے اگلے جانے کے ممبرز, تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے. کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا, جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں, جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں, جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ, پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے. سو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جناب چیئرمین, آن دا فلور آف دا سینٹ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو. اس کے خلاف جو بھی ہمارا قانونی راستہ ہے وہ ہم اپنائیں گے. وہ اب آئینی طور پہ اپنی کارروائی نہیں جاری رکھ سکتا, ان سب کو مستعفی ہونا ہے, ان کو ریزائن کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اور جو آگے آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے, اس کو ایڈجرن کیا جائے, کیونکہ آئین میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ریزرو سیٹس کے بغیر یہ دونوں الیکشنز ہو جائیں. اور اگر یہ الیکشنز ہولڈ ہوئے تو کل کو جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی آئینی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان ریزرو سیٹس کے بارے میں, اگر وہ ہمیں آ جاتی ہیں تو وہ سارا ریورس کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا. The House stand adjourned to meet again on Wednesday, the 6th March 2024 at 10:30 a.m. Thank you. علی ظفر سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک صدارتی انتخابات بھی ملتوی کیے جائیں
اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات بھی ملتوی کیے جائیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے کوٹے کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل نے بر وقت ترجیحی فہرستیں جمع نہیں کروائیں۔ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا ہے۔ ممبر پنجاب الیکشن کمیشن بابر حسین بروانہ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع بھی کی گئی تھی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تمام جماعتوں نے اپنی ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کروائی۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی کسی نشست پر الیکشن نہیں لڑا۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے بھی اپنا انتخابی نشان ہونے کے باوجود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والوں پر الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 206 لاگو نہیں ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہمیں قومی اسمبلی میں 23 مخصوص نشستیں ملنا تھیں۔ بیرسٹر علی ظفر اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے کر دوسری بڑی آئینی غلطی کی ہے۔ پورا کا پورا الیکشن کمیشن فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، کیا اسٹریٹجی ہوگی اب آپ کی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو اس نے جنرل الیکشنز کے موقع پر ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے ان غاصب اور جابر قوتوں کو اور ان ٹاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ہمارا وہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اب یہاں پر اس موقع پہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ دیکھیں ہم نے اس میں وہاں پر مثال پیش کی تھی، پریسیڈنٹ پیش کیا تھا KPK کا بھی، ہم نے پریسیڈنٹ پیش کیا تھا پنجاب کا بھی۔ KPK میں باپ پارٹی نے کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، اور وہاں پر ری شیڈیول کر کے تو ان کو مخصوص نشست الاٹ کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے پنجاب میں اقلیتوں کے حوالے سے کوئی لسٹ جمع نہیں تھی۔ پھر اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود تھا کہ ٹائملی ایک لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی لسٹ کے لیٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، آئین کی جو حقیقی روح ہے اس کے مخالف ہے، کیونکہ آئین میں واضح طور پر یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جس پارٹی کے اندر جتنے کینڈیڈیٹس موجود ہوں گے یہ نشستیں ان کا حق ہیں۔ یہ جو شیڈیول کا پروسیجر یہ چیز مسئلہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے لسٹیں جمع کروانی تھی، یہ رولز اینڈ پروسیجر میں آتا ہے۔ اچھا، رولز اینڈ پروسیجر آئین کے تابع ہوتے ہیں، آئین رولز اینڈ پروسیجر کے تابع نہیں ہے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے یہ غیر آئینی فیصلہ دیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام ممبران جو ہیں وہ مستعفی ہوں۔ ابھی چونکہ مجھے پنجاب کے ممبر کے حوالے سے پتہ لگا کہ ان کا اختلافی نوٹ آیا ہے، اور ابھی وہ میں نوٹ ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکا، میں چونکہ سفر میں ہوں اور ابھی واپس دوبارہ اسلام آباد آ رہا ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عدلیہ کے اندر جائیں گے، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ہمارا حق واپس دیا جائے گا۔ بس بلیک ڈے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پروو کر دیا ہے کہ یہ ان گونز کے ہاتھوں کے اندر ایک کھلونا تھا۔ یہ پاکستان کے تمام الیکشنز کو، پہلے جنرل الیکشنز کو چوری کیا گیا، اور اب مخصوص نشستوں کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالا گیا تاکہ ایک تو ہمیں صدارتی انتخاب میں ذکر پہنچائی جا سکے، اور سیکنڈلی ہمیں ان مخصوص نشستوں کی بنیاد پر سینٹ کی 7 کم از کم سیٹوں سے محروم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سینٹ کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا ہے۔ تو آپ بھی کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں دے دیتی تو سینٹ کے انتخابات کو ملتوی ہونا چاہیے، صدارتی انتخابات کو بھی ملتوی ہونا چاہیے، چونکہ بیرسٹر علی ظفر تو یہی مطالبہ کر رہے تھے ابھی؟ جی بالکل یہی مطالبہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب چونکہ ہماری لیگل ٹیم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیس جو تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خود بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے تھے، ہم لوگ تو ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور جو دلائل انہوں نے دیے تھے وہاں پر خود الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بے بس۔ اور اگلی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جو انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ نشستیں دیگر پارٹیوں کو الاٹ کر دی جائیں،
اس کے اوپر آئین کے اندر اگر مجھے الیکشن کمیشن کو ایک شک نکال کے دے دے کہ کسی دوسری پارٹی کا حق باقی پارٹیوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر، تو ہم اپنا کیس وڈرا کر لیں گے۔ اس بات کے اوپر جب یہ نقطہ نظر علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھایا تھا اور یہ نقطہ اٹھایا تھا، تو چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام ممبران اس وقت اس بات سے ایگری کیے تھے کہ اگر یہ نشستیں ایس آئی سی کو نہیں بھی دی جاتی تو کسی دوسری پارٹی کو دینے کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی روح کے بھی خلاف گئے ہیں اور انہوں نے قانون کی بھی خلاف ورزی کیا، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں تو بلکہ اس سے بڑھ کر ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اس فیصلے کے بعد اپنی پرسنل کیپیسٹی میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کے خلاف الیکشن کنڈکٹ، جس طرح انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔